تھا کہ ابھی تک جو دین اسلام کے بارے میں بات ہے، دین جو ہے مکمل ذات پہلے آتے ہیں، اور ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے اس کے حوالے سے مجھے یہ حدیث جو اکثر مجھے یاد رہتی ہے وہ یہ کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو اکثر علماء سے جب بھی بات ہوتی ہے تو اس پہ کبھی بات ہوئی صفائی نصف ایمان ہے. اگر ایمان پورا ہو اگر اس کو دو حصوں میں کیا جائے تو ایک صفائی آ جائے گی. تو اس کو آپ کیسے دیتے ہیں، اس پہ کیا نہیں بیٹا، میں تو کبھی نہیں کہتا کہ صفائی نہیں ہونی چاہیے. اگر صفائی کا آپ سوال کرتے ہیں میں اس پہلو پر بھی روشنی ڈالتا ہوں. دین سے بڑھ کر صفائی کا کون حامی ہے؟ ایک حدیث تو یہ پاک آپ دیکھتے ہیں حدیث کی کتابیں جتنی ہیں فقہ کی، اس کی پہلی کتاب ہی کون سی ہوتی؟ کتاب الطہارہ. طہارت کی کتاب ہوتی ہے کہ لباس کیسے صاف رکھنا، برتن کیسے صاف ہونا چاہیے، وہ پانی جس کو آپ استعمال کرنا چاہیے وہ کب ناپاک ہو جاتا ہے، کب تک استعمال. یہاں تو طہارت ہی چاہیے، باقی سب کام بعد میں آئیں گے. طہارت بنیاد ہے، ورنہ نہ نماز ہوگی نہ طواف ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو دین میں واقعی ایسا ہی ہے. باقی آپ طہور و شطر ایمان کا جو ترجمہ کر دیتے نا، پیادہ ہے یاد کی بات نہیں کرنی چاہیے. اس طرح کئی چیزیں حصہ طہارت بھی دین کا بہت بڑا حصہ. بہت زور دیا ہے جو دین نے ہمارے زور دیا، کپڑے صاف، بدن صاف. یہ آپ دیکھتے ہیں یہ موجودہ عیسویت جو ہے کرسچینٹی، یہاں تو غسل جنابت تک کا تصور. کوئی عیسائی جو اس کو نہیں کہا جاتا کہ وہ جنابت کی بغیر غسل کرے، بے شک اسی طرح گندا رہے. اور حال یہ کتاب میں اسی طرح بیٹھتے ہیں، ٹٹی لگی ہوتی ہے اور پھر نا تھوڑا بہت صاف کیا پانی میں بیٹھ جاتے. اسلام تو بیٹا جیسے آپ نے کہا اتنا صاف ستھرا پاکیزہ دین ہے جس میں لباس، مکان، بدن، برتن، پانی، ہر چیز سب صفائی.